مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا دائما أبدا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، زندگی عطا فرمائی، اور سب سے بڑا کرم اور احسان یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دولت یعنی ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا، اور ایمان والے گھر میں پیدا فرما کر اللہ کے گھر میں آ کر جماعت کے ساتھ جمعہ، نماز اور ذکر اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کامل ایمان، کامل یقین اور نیک اعمال اور بلند اور اچھے اخلاق کی توفیق کے ساتھ ہماری تمام دعاؤں اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور دنیا میں ہمیں کامیاب فرمائے اور آخرت میں کامیاب فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے آخر میں آنے والے اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور نور نبوت اور چراغ ہدایت بن کر تشریف لائے. آپ کی پیدائش مبارک ربیع الاول کے مہینے میں، اور اختلاف روایت کے ساتھ یہ یقینی ہے کہ پیر یعنی سوموار کے دن حضور کی پیدائش ہوئی. یہ بھی یقینی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن تاریخ اسلامی سیرت کے لحاظ سے 2 ربیع الاول بھی ہے اور 12 ربیع الاول بھی ہے، اور مختلف تاریخیں ہیں، لیکن یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات اور حضور کے صحابہ کی شان اور صفات قرآن کریم میں نقش ہے، ہمیشہ کے لیے نقش ہے. لیکن آپ کو آخری پیغمبر، آخری دین، آخری کتاب دے کر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، اس کی تعریف اور تعارف اور ہندی میں کہہ دیں اس کا پرچار اور پرسار اگلے تمام بڑے بڑے نبیوں نے فرمایا. آسمانی کتابوں میں اس کا بیان آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل میں بیان فرمایا، بڑے بڑے نبیوں نے بیان فرمایا. اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت سب سے آخر ہے. اور تسلی کے لیے کہہ دوں، پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آسمانی کتابوں کے ہونے کا ہمیں یقین نہیں، لیکن آسمانی کتاب کا جو خلاصہ اور نتیجہ ہمارے برادران وطن اور ان کے مذہب اور ان کے ویدوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور تعریف و تعارف ملتا. کل کی اوتار، کل یگ کے جو اوتار نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات، یہ شان، یہ حال، یہ ویدوں کے اندر لکھا. یہ ہمیں اپنے تسلی کے لیے، لیکن ہم یقینی سے نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے نبیوں اور اوتاروں کو اور اپنی آسمانی کتابوں کو اتنا خلط ملط کیا کہ خدا کو بندہ بنا دیا اور بندہ کو خدا بنا دیا. اسے ان کے مذہب کی ہم حوالہ نہیں دے سکتے، صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے آقا کا نام ہے. بہرحال
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات آسمانی پچھلی کتابوں میں آئی، پچھلے نبیوں نے بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ پہلے پیغمبر، پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ اور دادا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں جو بھی جنت میں ٹھکانہ تھا، جو بھی بھول چوک ہوئی شیطان کی وجہ سے دنیا میں آ گئے، 40 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور کس طفیل میں توبہ قبول فرمائی؟ اے اللہ تیرے محبوب جو عرش عظیم پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے طفیل میں میری توبہ قبول فرما۔ حضرت سیدنا آدم کی توبہ بھی حضور کی طفیل میں قبول ہو رہی۔ اسی محبوب خدا کا ذکر عرش عظیم پر بھی تھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی تھا، اور بھی کئی واقعات ہیں، وقت کم ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ بہرکیف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا آمنہ، حضرت عبداللہ والد اور والدہ ہیں، دادا حضرت عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم کا خاندان ہے، قریش قبیلہ ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دونوں کے خاندان سے یہ قریش قبیلہ چلا ہے۔ اسی میں سے بنو ہاشم، اسی سے عبد المطلب، اسی سے حضرت عبداللہ اور ماں آمنہ۔ میں بہت مختصر انداز میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں جب نور نبوت پہنچ رہا ہے تو خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضرت آمنہ بیوہ ہو جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتی ہے، اور خوشبو پیٹ سے ایسی، جہاں تھوکے وہاں خوشبو، جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، جہاں سے چلے وہاں خوشبو، بیوہ اور یہ خوشبو، یہ ہماری غیرت کے بھی خلاف، حضرت عبداللہ اور قریش کی غیرت کے خلاف۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت دادی فاطمہ نے بٹھا کر حضرت آمنہ کو سمجھانا شروع کر دیا، یہ بیٹی یہ کیا خوشبو، یہ بیوہ اور یہ دکھ، اس کے ساتھ یہ خوشبو کہاں سے؟ حضرت ماں آمنہ رو کر فرما رہی، میرا کوئی قصور نہیں، میرے پیٹ میں آنے والے مہمان کی خوشبو۔ قربان جائیے، اللہ نے کیا نور نبوت حضرت آمنہ کو ایسا عطا فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے خوشبو پھوٹ رہی، ایسا نور نبوت۔ جب حضور پیدا ہو رہے ہیں، حضرت آمنہ ایسا نور دیکھ رہے ہیں، کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، گھر پورا روشن ہو رہا ہے، اور حضور پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا رہے ہیں، اور پیدائش کے وقت میں مختون یعنی سنت ختنہ کرایا ہوا حضور پیدا ہو رہے ہیں، اور کوئی حضور کی ذات پر ناپاکی نہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، اور نور ایسا کہ پورا کمرہ جگمگا رہا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات ہیں۔ دادا عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا یقیناً کوئی صاحب عزت و کرامات والا ہے، جس نے ایسی جھلک پیدا کی، ایسی خوشبو اور ایسا نور پھیلایا۔ عبد المطلب فرما رہے ہیں پھر بہرحال آپ کا بچپنا بڑے عجیب و غریب ماں حلیمہ کے ساتھ، اور پھر حضرت کا یہاں مکہ شریف میں رہنا، 4 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کا انتقال، اور 10 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال، پھر حضرت کے سرپرست چاچا ابو طالب ہیں، اور آپ کو سفر میں، حضر میں، بکریاں چرانے میں پورا ساتھ دے رہے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب خطبہ دے کر حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ ایک رئیس خاندان، ایک مویشی اور مال اور تجارت والی خاتون ہیں، جس نے اپنا مال ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمایا، اور ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا واقعہ، ملک شام منڈی میں جا رہے ہیں، بڑی ہوشیاری اور خبرداری کے ساتھ مال بیچ کر نفع کما کر واپس آ رہے ہیں، اس سمجھداری پر، اس عقل مندی پر حضرت خدیجہ قربان ہو کے پیش فرما رہی کہ میرا نکاح ابو طالب آپ کے در یتیم سے فرما دیجیے۔ حضور کی عمر 25 سال،
حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن رئیس گھرانے کی خاتون ہے، اور اتنا در یتیم کہ ابھی کسی نے کوئی رشتہ ہی نہیں فرمایا۔ عجیب و غریب حضور کی کیفیت۔ پھر حضور کی نسل جو نسل مبارک ہے، جن سے سیدوں اور سادات کا جو خاندان چلا ہے، حضرت خدیجہ کے پیٹ سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور 2 صاحبزادے طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کے خاندان سے، یعنی بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہو رہا، انہی خاندان سے حضور کا خاندان چلا۔ حضرت حسن کی بھی اولاد، حضرت حسین کی بھی اولاد، اور پوری دنیا میں آج سادات موجود ہیں۔ بہرکیف نرینہ اور نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی حکمت تھی کہ وراثت کا مسئلہ نہ آئے، نبوت کے وارث خاندانی لحاظ سے دعوے دار نہ ہوں، اسی نرینہ اولاد ختم یعنی نہیں چلی، لیکن حضور کی حضرت فاطمہ نواسوں اور نواسیوں کے خاندان کا پورا قبیلہ آج بھی دنیا میں موجود۔ بہرکیف 25 سے 40 سال کی عمر تک مکہ المکرمہ کی جو زمین پر حضور کی صداقت، سچائی، ایمانداری اور اخلاق یعنی ویوہار اور سلوک جو سامنے آیا، اس میں پوری قوم نے آپ کو جو لقب دیا وہ 2 لفظ ہیں، صادق الامین، سچے اور ایماندار۔ یہ کون کہ صادق الامین، پوری قوم کا بھروسہ۔ لیکن ایک نرالی زندگی تھی اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اور ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے کہہ دیں کہ 360 بتوں کی مورتی کی پوجا کعبہ شریف میں ہو رہی ہے، اور یہ حضور کے خاندان میں پہلے مورتی پوجا نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا خاندان ہے۔ حضور کی پیدائش سے صرف 300 سال پہلے عامر ابن لوہی سمندر سے کچھ پتھر لایا، مورتیاں لائے، اس نے لگائی، اور جب حضور پیدا ہو رہے ہیں تو 360 مورتیاں ہو رہی۔ ایک وقتی طور پہ ایک مورتی پوجا کا ماحول بنا، لیکن جب حضور 40 سال کی عمر ہو رہی ہے اور آپ کو پوری قوم کا رخ دوسری طرف، اور آپ کے بچپن سے لے کر 40 سال تک صادق الامین کی خطاب اور لقب کے ساتھ، سچے اور ایمانداری کی لقب اور خطاب کے ساتھ، حضور نے کبھی مورتی پوجا میں سر نہیں جھکایا۔ اللہ نے پورا حفاظت فرمایا۔ حضور کی عقل مندی اپنی طرف، اور نبوت کی شان اور صفت یہ ہے کہ نبی کی ذات سے ہم تمام اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور بریلی شریف سب اس کے قائل ہیں کہ نبی کی ذات سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا۔ شرک اور کفر تو بہت بڑی بات ہے، تمام نبی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنے وقت کا بڑا عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، 4000 آدمیوں کی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی تھی، تو عقل بھی کتنی وسیع ہوگی، بصیرت اور بصارت کتنی اونچی ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں لے سکتے۔ اب قوم ایک طرف، حضور ایک طرف۔ حضور کو درد اور فکر ہوا، حضرت خدیجہ کو پوچھ کر غار حرا میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور کئی دنوں کا جو ہے چلہ گزار رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ پیچھے جا رہی ہے اور کھانا لے جا رہی، آ رہی جا رہی۔ حضور کو یہ کیا کیفیت ہوئی؟ ایسی بے چینی حضور کو، قوم کی گمراہی کی وجہ سے ایسی بے چینی طاری ہو رہی، جس کی وجہ سے حضور اس طرح مراقبہ اور اس طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر غار حرا میں ایک یکسوئی اختیار کر رہے ہیں۔ پھر اچانک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل پہلے آسمان کو چھا گئے، اور پھر سمیٹ کر حضور کو سینے سے 3 مرتبہ لگایا، ایک مرتبہ لگایا، پھر دوسری مرتبہ لگایا، تیسری مرتبہ لگایا، اور وہ جو نور نبوت حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے پورے سینے کو منور فرما کر پھر فرما رہے اقرا، 3 مرتبہ فرمایا پڑھیے۔ حضور فرما رہے میں پڑھا ہوا نہیں، تیسری مرتبہ فرمایا کہ آپ بتائیے کیا پڑھو۔ پھر قرآن کریم اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت اتری۔ حضور پر جو اوپری، میں مارواڑی انداز میں کہہ رہا ہوں، اوپری یعنی اوپر کی جو شکل آئی، نورانی شکل حضرت جبرائیل کی آئی، اور اس طرح نور نبوت سے نوازا اور وحی کا پیغام جو پہنچایا، حضور کی بشریت، حضور کی انسانیت، حضور کی جو ہے ایک انسانی ہونے کے ناطے ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے حضرت خدیجہ یعنی اپنے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، زملونی مجھے جلدی چادر اڑاؤ۔
ایک خاص کیفیت کپ کپی تاری. حضرت خدیجہ فرمائے کیا ہو گیا آج؟ تو اس طرح ایک نورانی شکل آئی، یوں ہوا وہ ہوا. حضرت خدیجہ فرما رہی حضور کو حوصلہ دینے کے لیے منہ پر تعریف فرما رہی، آپ یتیموں اور دکھیوں کے مددگار ہیں، آپ مسکینوں کے مددگار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. حوصلہ دے کر چادر اڑا کر پھر حضرت زید بن نوفل حضرت خدیجہ کے رشتہ دار جو توریت اور انجیل کو جاننے والے تھے ان کے پاس جا کر فرما رہے ہیں آج ایسی کیفیت ہوئی. وہ فرما رہے ہیں ھذا ناموس موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا تھا. پوری کیفیت. اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. وقت کم ہے، درود شریف پڑھ لیں. دوستوں اور بزرگوں، 40 سال سے 63 سال تک جو عمر، 13 سال مکۃ المکرمہ، 10 سال مدینہ منورہ. مکۃ المکرمہ زندگی کا خلاصہ 2 لفظوں میں. اسلام اور ایمان کی حضور اور صحابہ محنت کر رہے ہیں، 3 سال چھپ کر، پھر 3 سال کے بعد کھل کر پوری قوم کو بلا کر دعوت دے رہے ہیں کہ اے میری قوم، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ چکا ہے تو تم یقین کرو گے؟ ساری قوم کہہ رہے ہیں آپ صادق الامین ہیں، بالکل یقین کریں گے، آپ سچے ہیں، آپ سچی بات کہتے ہیں. پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سارے بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. اس پر سب سے پہلا پتھر سب سے پہلے سگے چچا ابو لہب نے مارا. وہ بھی ایک وقت تھا اللہ کی ناراضگی اتر گئی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گئے، ایمان کی توفیق نہیں ملی لیکن ختم ہو گیا. 13 سال جو مکۃ المکرمہ کی زندگی ہے، ایمان اور اسلام کی دعوت اور محنت ہوتی رہی اور ایک طرف مار کھاتے رہے اور صبر کرتے رہے. کوئی مار کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہاں جتھا جماعت نہیں، کوئی رضاکار نہیں، کوئی دفاعی پوزیشن نہیں. 3 مرتبہ شرناٹھی بنے صحابہ کرام. مکۃ المکرمہ سے جدہ سے سمندر پار حبشہ، افریقہ کا ایریا لگتا ہے حبشہ. 2 مرتبہ وہاں ہجرت یعنی شرناٹھی بن کر گئے. 3ری مرتبہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب دکھ اور ظلم بہت زیادہ ہو گیا، آپ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر 450 کلومیٹر مدینہ منورہ جا کے بسے. وہاں جب بس رہے ہیں، ہجرت ہو رہی، اب یہ انقلاب آ گیا. ہجرت کے بعد اللہ کی نصرت آتی. 10 سالہ زندگی میں حضور کو معلوم ہے کہ پورا قریش خلاف ہے، پورا عرب میرے خلاف ہے. اب مدینہ میں اپنا رضاکارانہ پہلے سے وعدے اور معاہدے اور ایمان اسلام پہلے پھیل چکا تھا. اب حضور جا رہے ہیں اس وعدے پر، تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق. 10 سال کا خلاصہ بتاؤں، 9 بڑی جنگیں، 35 چھوٹی جنگیں، یعنی 44 لڑائیاں، اور وقت کتنا؟ صرف 10 سال. کتنا بڑا انقلاب اور کیسے بڑے اخلاق اور اللہ کی نصرت دیکھیے. اس 10 سال کے اندر 8ویں سال مکۃ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے، عرب کی طاقت پوری ٹوٹ جاتی. اور میں جنگوں کا خلاصہ وقت بتاؤں تو بہت وقت زیادہ ہو جائے گا. پہلی جنگ بدر، دوسری جنگ احد، تیسری یا چوتھی بڑی جنگ خندق. 10,000 عرب یونٹ بنا کر آئے اور مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں. یہ ساری جنگیں کس نتیجے میں کیوں ہوئی؟ یہ جنگیں دین اور ایمان کی دعوت پھیل رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اس کی جذبات میں یہ ری ایکشن تھا. اور یہ جنگیں حضور کی طرف سے دفاعی ڈیفنس طریقے سے تھی، دفاعی تھی. اب اقدامی حضور جب مکۃ المکرمہ کو فتح کر رہے ہیں تو مکہ فتح ہونے کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا جو اپنے گھر میں گھس کر رہ جائے وہ بھی امن میں، ابو سفیان سردار کے گھر میں گھس جائے وہ بھی امن میں، اور سارے عرب آ کر، سارے قریش اگر حضور کی دربار میں آ جائے، حضور فرما رہے ہیں انتم الطلقاء، تم سب آزاد، تم سب امن میں، سب تم کو معاف. 13 سال کا دکھ دیا ہوا، 13 سال صبر کیا ہوا، اور مدینے کے 8 سال پوری جنگوں اور آزمائش کے ساتھ گھیرا ہوا، اور سب کو کہہ رہے تم آزاد. یہ اسلام کے اصولی اخلاق ہیں، یہ اسلام کے اصولی اخلاق ہیں. عورتوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، جو ان کی جوان تھے، جو لڑائی کے لائق تھے،
ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین بن کے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف۔ انتم الطلقاء، اس اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر مکۃ المکرمہ ایمان اور اسلام میں داخل ہو رہا، اتنی بڑی کرم فرمائی، اتنا بڑا اونچا اخلاق۔ مارواڑی میں کہہ دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دکھ اور تکلیف ہوئی، حضور نے بیر بھاونا نہیں رکھی، انتقامی جذبہ نہیں رکھا کہ اس کی بھی کھٹیا کھڑی کر دوں گا، اس کو بھی مار دوں گا، اس سے بھی بدلہ لیں گا، نہیں، سب کو معاف۔ انتم الطلقاء، اسلام کے اصولی اخلاق کسی اور مذہب اور کسی اور کتاب میں نہیں ملتے۔ بہرکیف یہ 23 سالہ زندگی پر اللہ کی بشارت اور بدائی آ رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ فوج کی فوج لوگ اسلام میں، دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک بس واستغفرہ انہ کان توابا، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، کیونکہ آپ کی محنت قبول ہو چکی۔ اس بشارت کو سن کر صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اب تو پورا عرب جو اسلام میں آئے گا، پوری دنیا اسلام میں آئے گی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رازدار تھے، رونے لگ گئے کہ حضور کی محنت قبول ہو گئی، حضور کی جانے کا وقت اور وفات کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر رونے لگ گئے۔ 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال میں مکۃ المکرمہ فتح ہو رہا ہے۔ ہجرت کے 90 سال اور 10ویں سال، 2 سال کے اندر پورا عرب اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اور جب حجۃ الوداع حضور آخری حج فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات، مدینہ بھی شامل، مکہ بھی شامل، عرفات کے میدان میں حج کر رہے ہیں، اس میں حضور آخری پیغام دے رہے ہیں، آخری قیامت تک آنے والوں پوری اصول اسلام بیان فرما رہے ہیں، اخلاق بیان فرما رہے ہیں، اعمال بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک میری دین کی دعوت پہنچا دیں، قیامت تک کا فریضہ بتا رہے ہیں۔ اب اور حضور نے وفات سے 1 مہینہ پہلے بھی اعلان فرمایا اور 2 سال پہلے بھی اشاروں میں بیان فرما دیا کہ مجھے اختیار دیا گیا، ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہو تو قیامت تک کی چھوٹ، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق تم دنیا سے آنا چاہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلانا چاہتے ہیں۔ حضور نے اشاروں میں بیان فرمایا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند فرما لیا، ممبر پہ بیٹھ کے حضور 1 مہینہ پہلے اعلان فرما رہے ہیں، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند فرما لیا۔ اس لیے لوگوں اب اسلام اور شریعت کی جو ہے دھیان رکھنا۔ پھر جتنے حضور یعنی ربیع الاول آ رہا ہے، حجۃ الوداع، بقرعید، ذوالحجہ میں حجۃ الوداع ہے، ربیع الاول 4 مہینے کے بعد آ رہا ہے، حضور جتنے وفات کے قریب جا رہے ہیں، ایک سے ایک تاکید، ہدایات سب۔ پھر آخر میں 17 نمازوں میں اتنی لاچاری ہوئی کہ حضور جو ہے نماز پڑھانے مسجد میں آنے سے لاچار، کندھوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابوبکر صدیق تمہاری امامت کرائے گا۔ اس پہ میں اشارہ کہہ دوں، 30 سالہ خلافت راشدہ، ہم تمام اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، بریلی، سب اس پر متفق علیہ ہیں۔ حضور کی 4 خلیفے، خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور علی الحق، حضور کی اشارے اور حضور کی حقانیت کے ساتھ یہ قائم ہوا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، 4 صحابہ برحق، خلافت راشدہ برحق، اور علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر اگر بادشاہی ہوئی ہے اور دین کا کام ہوا ہے تو خلافت راشدہ میں ہوا۔ اب حضور کو اندیشہ تھا اختلاف کا، حضور نے اختلاف کی بنیاد بتا دی، قیامت تک آنے والی پیشین گویاں، ایڈوانس باتیں بتائی، آج کے دور کی بھی باتیں بتائی، وقت نہیں ہے، روشی پڑھ لیں آپ۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، اے علی، ایک جماعت تمہاری محبت کی غلو میں گمراہ ہو جائے گی اور ایک جماعت تمہاری عداوت میں گمراہ ہو جائے گی۔ دونوں جماعتیں، دونوں فرقے حضرت علی کرم اللہ کی زندگی میں سامنے آ گئے۔ شیعہ جو حضور کا مولا علی، شیعہ کی جو جماعت بنی 1 صدی میں حضرت علی کی موجودگی میں، حضرت علی کی محبت کے غلو میں گمراہ ہو گئی۔
بعض شیعوں نے خدا کے برابر حضرت علی کو قرار دیا، بعض نے نبی کے برابر، بعض نے امام بنا کر کیا جانے کیا کیا اختلافات کی۔ دوسری جماعت خارجی جماعت، ایک اور فرقہ وہاں اسی وقت زندہ ہوا، حضرت علی کی عداوت میں اتنا اترا کہ حضرت علی اور تمام صحابہ کو کافر کہنے لگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ یہ فرقوں کی بنیاد بھی حضرت علی کے زمانے سے شروع ہو گئی۔ پھر حضور نے اور بھی فرقوں کا اشارہ فرمایا، حالات اور نزاکتیں بتائی، وقت نہیں، میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ مکی زندگی پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک صادق الامین کا لقب، اور مکی زندگی صرف نبوت کا جو زمانہ 13 سال، صبر اور آزمائش، ایمان اور اسلام کی دعوت۔ مدنی زندگی یقیناً رضاکارانہ، ایک لشکر، ایک دفاعی پوزیشن، ایک 10 سال کے اندر مرکز اسلام مدینہ بن کر پورے عرب میں اسلام پھیلا۔ بہت سے حالات آئے، لیکن حضور کی نصرت اور مدد جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 23 سال میں پورا عرب انقلاب۔ اب میں آگے بات بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، 300 حضور کو معجزے عطا فرمائے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے 300 معجزے ایسے جو دستور الہی کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنا ایک دستور چلا رہے ہیں، دن رات ہو رہے ہیں، چاند سورج چل رہے ہیں، یہ سب سارا نظام، لیکن حضور کے ساتھ حضور اللہ کا جو خاص معاملہ ہے وہ 300 معجزے ہیں۔ اس میں 3 بڑے معجزے ہیں۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر عرش عظیم پر معراج نصیب فرمائے۔ کیا چندریان کی اڑان ہو گئی، کیا چاند اور سورج کے جو ہے پلان بن گئے، اور یہ یان ہو گیا، یہ یان ہو گیا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے ان تنفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، تم اللہ کی قدرت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے، جاؤ گے بھی تو اللہ کی قدرت پاؤ۔ جا سکتے ہیں چاند پر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانیت، انڈسٹری کے، مشینری کے، کمپیوٹر کے سارے دور حضور کی ختم نبوت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی نبوت کا جو معجزہ ہے وہ 7 آسمان اور عرش عظیم تک پہنچ رہا۔ ساری مشینری ہے، کوئی نظام بھی کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی کے شان۔ اور دوسرا معجزہ قرآن کریم میں لکھا ہے انشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، نور نبوت حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور کفار مکہ کے مطالبے پر ہونا، اور ساری دنیا کا دیکھنا، ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو زندہ ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ 30 سپاروں کی ایسی کتاب جو لاکھوں سینوں میں محفوظ رہے گی، اس کی معنی مطلب کو یاد رکھا جائے گا، اس کے الفاظ کے پڑھنے پڑھانے والے قیامت تک اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی۔ یہ زندہ معجزہ، یہ زندہ کتاب، دنیا میں ایسی نہ کتاب پڑھی جانے والی، نہ لکھی جانے والی، نہ سمجھنے والی، یہ زندہ معجزہ حضور کا ہے۔ یہ 3 بڑے معجزے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبوت اور رسالت کا یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بس 2 منٹ کی بات آخر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیغامات 3 ہیں۔ ایمان کی محنت، ایمان میں بنیادی بات اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، ہم ایشور وادی ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ اور دوسری نبوت اور رسالت کا یقین، تیسری موت اور آخرت یعنی جنت اور دوزخ کا یقین، اصل بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور یاد رکھیں ایمان کے بعد نیک اعمال ہے، اعمال صالحہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، براہ راست اللہ کی عبادت ہے، اس کی دعوت۔ تیسری دعوت اخلاق فاضلہ، اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق، اچھا کردار اور اچھا کریکٹر، یہ اسلام اور مسلمانوں کا ہو۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پیغام۔ پوری قرآن اور حدیث کو دیکھ لو، صرف ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، المسلم من سلم المسلمون وفی روایت من سلم الناس بیدہ ولسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان، اور دوسری روایت میں سارے انسان، چاہے پڑوسی ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، سب سلامتی اور شانتی میں رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا کردار یہ ہے۔ اور خلاصہ بتا دوں، ہمارا ہندوستان، راجستان، ریگستان، اس میں اسلام جو آیا ہے، پہنچا ہے، خواجہ ہند الولی ہو، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا اور بھی اولیاء اعظام سندھ میں پہنچے، یہ اسلام کی دعوت اخلاق کے ساتھ آئی، اچھے کردار کے ساتھ آئی ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کے انداز میں کہہ دوں، 4 نمبر اکرام مسلم، یہ اخلاق کا سبق ہے۔
ایثار، اپنے حق کو معاف کر دو اور دنیا کے حق کو ادا کر دو۔ اسلام آیا ہی اخلاق کے ساتھ، رہے گا بھی اخلاق اور ایثار کے ساتھ، اور اخلاق اور ایثار کے ساتھ ہم قیامت تک اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اللہ کے ایمان کی طاقت ہے اور یہ اخلاق کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا